السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 175 سے تفسیر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھیے ان پر، سنائیے ان کو، نبأ خبر، نبأ کون سی خبر ہوتی ہے؟ اہم خبر، الذی اس شخص کی، اب شخص کا نام نہیں بتایا گیا۔ بعض نے کہا یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بلعم بن باور تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ امیہ بن ابی السلط السیفی تھا، جو بہت ہی ایک پڑھا لکھا اور زبردست شاعر تھا، جو اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید نبوت مجھے مل جائے، اور بعض نے کچھ اور نام بھی لیے۔ بہرحال نام ضروری نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ یہ کردار کیسا کردار ہے، اور کہیں یہ کردار ہمارے اندر تو موجود نہیں، یا ہم میں سے تو کسی کے اندر یہ ایسی بات نہیں، کیونکہ قرآن پاک کے جتنے بھی قصے ہیں وہ بحیثیت قصے کے نہیں ہیں کہ ان کی تفصیلات میں ہم جائیں، بلکہ وہ سبق کے لیے، عبرت کے لیے، غور و فکر کے لیے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، کون ہے وہ شخص جس کو دی ہم نے کیا؟ آیاتنا، اپنی آیات، یعنی خواہ تورات کی ہوں یا پھر قرآن کی۔ فانسلخ منہا، پھر وہ نکل بھاگا ان سے۔ انسلخ، انسلخ کا لفظ جو ہے سین لام خے سے ہے۔ انسلاخ کہتے ہیں کھال کھینچنے کو، کھال اتارنا، خاص طور پر جب سانپ اپنی کھینچلی اتار دیتا ہے، اپنی کھال اتار دیتا ہے، تو اس کے لیے انسلاخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت کے کرتا اتارنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ یاسین میں بھی یہ لفظ آیا ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم دن کو اس میں سے کھینچ لیتے ہیں اور پھر باقی رات چھا جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب ختم ہو جائیں حرام مہینے، گزر جائیں حرام مہینے، نکل جائیں۔ تو انسلاخ کہتے ہیں چاند کا چھپ جانا، یعنی وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو چاند کا غائب ہونا کس بات کی علامت ہے؟ مہینہ ختم ہو گیا۔ تو ہم نے ایک شخص کو اپنی آیات دی تھی، یعنی کتاب کا علم دیا تھا، اس نے وہ علم سیکھا، وہ علم اس کے لیے زینت بنا، اس نے اس علم کا ایک لبادہ اوڑھا، پھر اس کو دنیا نظر آ گئی، تو اس نے کیا کیا؟ وہ لبادہ اپنے اوپر سے اتار دیا، وہ کھال اتار دی، یا وہ جو ظاہریت تھی وہ اس کی ہٹ گئی، اور جو کچھ وہ اصل میں تھا وہ باقی رہ گیا۔ جیسے بکری کی کھال اتار دے یا مرغی کی کبھی کھال اتری ہوئی دیکھی ہوگی آپ نے، تو فرق ہو جاتا نا۔ اب کوئی بھی پرندہ جب اس کے اوپر پر وغیرہ ہوتے ہیں یا اس کی کھال ہوتی ہے تو وہ کچھ اور نظر آتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، جب وہ اتر جاتی ہے تو بیچ میں سے کچھ اور نظر آتا ہے، حالانکہ ڈھانچہ وہی ہوتا ہے لیکن بالکل شکل فرق ہو جاتی۔ اسی طرح جب کسی شخص کے اوپر علم کی، دین کی ایک زینت ہوتی ہے، وہ کچھ اور نظر آتا ہے، ایک اخلاق کا لباس اس کے اوپر ہوتا ہے، وہ اور نظر آتا ہے۔ لیکن جب وہ بد اخلاق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ غصے میں انسان کچھ اور ہی نظر آتا ہے، اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، آواز بھی بدل جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح یہاں بھی کیا ہے کہ ہم نے اس کو آیات دی تھی، علم دیا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ علم حاصل کر لیا، سیکھ لیا، اس سے زینت اختیار کی، لیکن پھر اس نے وہ لبادہ اپنے اوپر سے ہٹا دیا، کیونکہ جب نیت درست نہ ہو، طریقہ درست نہ ہو، تو دین حلق سے نیچے نہیں اترتا، وہ صرف ظاہریت میں آتا ہے۔ لوگ اپنے اوپر کچھ لپیٹ لیتے ہیں، ظاہری حالتیں بدل لیتے ہیں، مگر اندر سے وہی ہوتے ہیں۔ پھر جب ماحول بدلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ظاہری لبادہ بھی اتر جاتا ہے، پھر وہ ویسے کے تیسے نظر آتے ہیں جیسے اس سے پہلے ہوتے ہیں، یا اس سے بھی بدترین۔ فانسلخ منہا، اب کیا ہوا جب اس نے لبادہ اتارا؟ فاتبعہ الشیطان، پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، شیطان کو موقع مل گیا اس کے پیچھے لگنے کا۔
فکان من الغاوین، تو ہو گیا وہ بہکے ہوئے لوگوں میں سے، گمراہوں میں سے۔ اللہ نے اس کو اپنی آیات دی تھی، کتاب دی تھی، دین کا علم دیا تھا، لیکن وہ دنیا کے لالچ میں ایسا پڑا کہ اس نے دین کا لبادہ سارا اتار پھینکا۔ اور شیطان لبادہ اترنے پر ہی کیوں پیچھے پڑا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اللہ کا ذکر، اللہ کا دین ہمارے لیے پروٹیکشن کی طرح ہے، لباس کی طرح ہے۔ جس طرح لباس ہمیں سردی گرمی سے بچاتا ہے، اسی طرح دین کا علم ہمیں شیطان کے وار سے بچاتا ہے۔ لیکن جب انسان دین کے علم سے دور ہو جاتا ہے، لبادہ اتار دیتا ہے، تو شیطان کا پھر وہ ترنے والا بن جاتا ہے، شیطان کامیاب ہو جاتا ہے حملہ آور ہونے میں۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، البتہ ہم بلند کرتے اس کو اسی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ آیات کے ساتھ۔ ہم اسے آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے، اس کو عزت دیتے، اس کا مقام بلند کرتے۔ کیونکہ عموماً انسان کیا سمجھتا ہے کہ جب میں دین کے رستے میں آؤں گا تو میری عزت اور شان اور جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی، لوگ پھر مجھے وہ امپورٹنس نہیں دیں گے، مجھے پوچھیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو انہی آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے۔ اور حقیقت میں علم کے ساتھ انسان کو جو بلندی ملتی ہے وہ مال و دولت اور دنیا کی کوئی بھی دوسری چیز ایسی نہیں ہو سکتی جس کے ساتھ انسان کو وہ مل سکے۔ کیونکہ دنیا کی ہر چیز پیسے سے خرید سکتا ہے انسان، لیکن علم پیسے سے نہیں خرید سکتا۔ وہ سیکھنے سے، محنت کرنے سے اور جان مارنے سے ہی حاصل ہوتا ہے، خون جگر پینے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو انہی کے ذریعے بلندی دیتے۔ وَلَٰكِنَّهُ، لیکن وہ اخلدہ، جھک گیا، چپک گیا، الی الارض، زمین کی طرف۔ اخلدہ کا لفظ جو ہے خے لام دال سے، خلود ہمیشہ رہنا، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ کو لازم پکڑنا۔ جیسے جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی جنت کو لازم پکڑیں گے، وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ کسی چیز کی طرف اطمینان سے جھک جانے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ زمین کی طرف جھک گیا، چمٹ گیا زمین سے۔ اور زمین سے مراد کیا ہے؟ صرف زمین نہیں بلکہ جو کچھ زمین پر ہے، یہ وہی ہے پیچھے ہم نے پڑھا جس کو ارادہ حاضل ادنا، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں۔ وہ زمین سے چمٹ گیا، یعنی دنیا کے مال و دولت اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے، ان سب چیزوں کی محبت نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، وہ ان کی طرف مائل ہو گیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی ہوا کی۔ ہوا کیا ہے؟ خواہش نفس۔ ہوا کا لفظی معنی ہوتا ہے گرنا، تو خواہش نفس انسان کو گرا دیتی، کیونکہ انسان نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، اپنی خواہش کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے، کیوں کمزور ہوتا ہے نا۔ جو لوگ مضبوط کردار کے مالک ہوتے ہیں وہ خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، وہ خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ خواہشات کے نتیجے میں بہکتے نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ یہ غاوی تھا، غاوی کی جمع ہے غاوین، یہ بہکنے والا تھا، لہٰذا کہتے ہیں نا وہ فلاں بہک گیا، یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے دیوانہ ہو گیا۔ فَمَثَلُهُ، تو اس شخص کی مثال کَمَثَلِ الْكَلْبِ، مانند مثال کتے کے ہے، یعنی یہ شخص کتے کی طرح ہے۔ جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا نفس کا کتا۔ کتا کس چیز کا سمبل ہے؟ لالچ اور گریڈ کا۔ وہ ایک مشہور کہانی بھی ہے نا کتے کی، جو لالچ بری بلا ہے، تو اس کی مثال کتے کی طرح۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں مختلف جانوروں سے مثالیں دی گئی ہیں، مثلا مکڑی سے مثال دی گئی، عنکبوت کی، مکھی کی مثال ہے، ذباب کی، مچھر کی بات کی گئی ہے، مثال تو نہیں دی گئی مگر بات کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح گدھے کی بات کی گئی ہے کہ وہ لوگ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، وہ لوگ جنہیں تورات اٹھوائی گئی تھی پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، یعنی پڑھتے تو بہت ہیں سمجھتے کچھ نہیں۔ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، ایسے انہوں نے کتابوں کا بوجھ تو اٹھایا ہوا لیکن ان کی عملی زندگی میں کچھ نظر نہیں آتا اس کا اثر۔ تو یہاں ایسے شخص کو کتے سے تشبیہ دی گئی کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے،
ان تحمل علیہ، اگر تو اس پر بوجھ لا دے یا حملہ کرے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. عام طور پر حملہ کرے کا معنی کیا گیا. اگر تو اس پر حملہ کرے یعنی مارے اس کو، کچھ پھینکے اس کی طرف. مثلا آپ نے کتے کو بھگانے کے لیے کچھ مارا تو کتا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے، بلکہ وہ کیا سمجھتا ہے یہ شاید میرے کھانے کے لیے کچھ آیا ہے. تو وہ بھاگنے سے پہلے ایک دفعہ پلٹ کے ضرور دیکھتا ہے کہ کیا گرا ہے، ہاں وہ اس کے اوپر ہی کیوں نہ لگا ہو. تو اگر تو اس پر حملہ کرے، یلحف، زبان باہر نکالے. اور کتے کی گریڈ خاص طور پر کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ اس کی زبان لٹکانے سے. عام طور پہ کہتے ہیں نا کیا تمہاری زبان للچا رہی ہے یا زبان لٹکی ہوئی ہے، یہ بھی شاید اسی سے ہی نکلا ہے. تو لام ہے ثے، لحاظ کہتے ہیں شدت پیاس کو، یعنی لحاظ کہتے ہیں پیاس کی گرمی کو اور موت کی سختی کو، کیونکہ موت کی سختی کے وقت بھی انسان پیاسا ہوگا. تو اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ زبان باہر نکالے، او تترک ہو، یا چھوڑ دے، اگنور کرے، کچھ نہ دے، نہ مارے، تو بھی یلحس، زبان لٹکائے رکھے، یعنی اس کی زبان ہر وقت لٹکتی. ذالکا، یہ یعنی یہ کتے کی مثال، مثل القوم، اس قوم کی مثال ہے، ان لوگوں کی مثال ہے، الذین، جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا. اب یہاں آیات کو جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کو فراموش کر دیا، ان پہ عمل نہ کیا، ان کو مانا ہی نہیں. فقصص القصص، پس بیان کرو قصے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ بات سمجھ جائیں. کون؟ جو بھی اس کتاب کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں جیسے ان لوگوں نے کیا یا اس خاص شخص نے کیا. کیونکہ دین کا علم تو انسان کا تزکیہ کرتا ہے اندر باہر سے، لیکن اگر کوئی شخص کتاب کا علم حاصل کر کے پھر کتاب سے غفلت برتے اور دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے، دنیا کا کتا بن جائے، تو وہ پوری طرح شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اس کی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، شیطان جدھر چاہے اس کو لے جائے. پھر جدھر چاہے لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسے پھر کوئی بھی برائی کرتے ہوئے، قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے، جن باتوں سے قرآن نے منع کیا ہے ان کا کھلم کھلا ارتکاب کرتے ہوئے کوئی ڈر حیا شرم نہیں ہوتی. وہ سب کچھ کرتا ہے جو قرآن نے منع کیا، کیونکہ اب وہ اس کی جو باغ ڈور یا لگام ہے شیطان کے ہاتھ میں، اور شیطان اپنی مرضی کا ہر کام اس سے کرواتا ہے. ساء، کتنی بری ہے. ساء کا لفظ کس سے؟ سوء سے. سوء کس کو کہتے ہیں؟ برا. تو ساء بری ہے. مثلاً مثال، القوم، اس قوم کی، الذین، جنہوں نے، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یعنی آیات پڑھ کے سن کے ان کو نہ مانا. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کر رہے تھے. بظاہر تو ایسا لگتا نا کہ وہ دین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. مَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو اللہ ہدایت دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِي، پس وہی ہدایت پانے والا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ بھٹکا دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالی بندوں کی ہدایت کے لیے سامان پیدا کرتا ہے. یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے، سے مراد کیا ہے کہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جس سے بندہ ہدایت پا جائے. لیکن جب بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ مواقع بھی ختم کر دیتا ہے. اور وہ بھٹکاتا کس کو ہے؟ جو نشانیاں دیکھ کر نہ سمجھے، نہ مانے، پھر وہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ اگر کسی شخص کو اپنی ہی خواہش پہ چلنا ہے، اپنی ہی مرضی کرنی ہے، تو قرآن زبردستی تھوڑی کر سکتا ہے اس کے ساتھ. وہ اس کے پیچھے تھوڑی لگے گا، دیکھو تم نے مجھے پڑھا ہوا ہے، اب مجھے نہ چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. نہیں. تو جن کو وہ بھٹکا دے، اور بھٹکاتا وہ کس کو ہے؟ جو خود بھٹکنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈالتے ہیں. یہ جو کتے کی مثال دی گئی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے اس سے؟ یہ ہمارے لیے بھی ہے یا صرف وہ پتہ نہیں کس کے لیے، وہ کوئی تھا
اس کا تو نام بھی نہیں پتا ہمیں. اس مثال سے جو اہم سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دین سے انسان دور جب ہوتا ہے جب وہ دنیا کی محبت میں یا لالچ میں گرفتار ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، ہم نے اس کو آیات کا علم دیا لیکن اس نے وہ لبادہ اتار دیا، یعنی دین کی جو شناخت تھی وہ پرے پھینک دی. لباس بھی شناخت ہے، تو لباس کب اترتا ہے؟ جب انسان کا اندر سے دل بدلتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں مجھے. وہ لباس کی شناخت بھی اتار دی، اخلاق کی بھی، گفتگو کی بھی، معاملات کی بھی، رویے کی بھی. کیونکہ دین صرف کسی نظریے کا نام نہیں، دین تو ایک عملی چیز کا نام ہے. تو جب ایک انسان دین سے دور ہوتا ہے تو پھر نہ اس کی نمازیں رہتی ہیں اور نہ ہی اس کے دیگر فرائض رہتے ہیں. اس کو پرواہ نہیں ہوتی وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اس کو یاد نہیں رہتا کہ وہ کسی کا دل دکھا رہا ہے یا اس کی دل جوئی کر رہا ہے. اس کو یاد نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے. پھر اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی. اور کیا سمجھ میں آئی؟ یعنی اللہ نے اس کے لیے راستے کھولے تھے، اللہ نے اپنے خاص کرم کے ساتھ اس کو نوازا تھا. آتیناہ آیاتنا، ہم نے اپنی آیات اس کو دی تھی، لیکن اس نے ان آیات کے پابندی گوارا نہ کی اور ان کو ایک طرف پھینک دیا. فانسلخ منھا، خود اس میں سے نکل گیا. سانپ کی کیچلی اترنے کے عمل کو انسلاخ کہتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھی سانپ کی کیچلی اتری ہوئی؟ پورے کا پورا سانپ اس میں سے نکل جاتا ہے اور پوری کی پوری کھال پیچھے رہ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جب پورے کا پورا اندر سے نکل گیا نا، تو اب آیات تو پوری زندگی کا ہمارا احاطہ کرتی ہیں، اندر باہر کا، سوچ کا، بول کا، نگاہ کا، سننے کا. یعنی کمپلیٹ ایک ڈفرنٹ انسان ہوتا ہے نا جب اللہ کی آیات یا احکامات پر عمل کرتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ایک سوسائٹی میں گھل مل کے رہنا ہے، اسیملیٹ ہونا ہے. لہٰذا وہ لوگوں کی طرح بننے کے لیے ان ساری پابندیوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا ترنے والا بن جاتا ہے اور بھٹک کر رہتا ہے، اور پھر نتیجتاً خاسرون میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا، وہ دنیا میں گھلنا ملنا کیوں چاہتا ہے؟ وہ آیات کی پابندی سے کیوں نکلنا چاہتا ہے؟ دنیاوی فائدوں کے لیے، اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کی خواہشات اس ذریعے سے بھی پوری کر سکتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ جب انسان دین میں ہوتا ہے تو اس کا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز حرام ہو جاتی ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا، تو اس وقت اسے ابتدا میں کڑوا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کو کڑوی دوائی پینی پڑے. تو ابتدا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل نہیں چاہتا، آنکھیں ناک بند کر کے بس کسی طرح اس کو اندر اتارتا ہے. لیکن جب دوا چلی جاتی ہے اور اس دوا سے انسان کو فائدہ ہونے لگتا ہے، اس کا دکھ درد دور ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو نیکسٹ ڈوز لینا آسان ہو جاتا ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ ڈوز لینے سے اور صحت ہوتی ہے، تو اب اس کا اور حوصلہ بڑھتا ہے، پھر اگلی ڈوز پھر لے لیتا ہے، اور اس طرح وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اطاعت مشکل کام، لیکن اطاعت کا نتیجہ لذیذ ہوتا ہے. اطاعت میں بھی ایک لذت ہوتی ہے. اچھا، اس لذت میں انسان ایسا سرشار ہوتا ہے کہ پھر اطاعت کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مزید لذت ملتی، پھر اور اطاعت کرتا ہے، اور قربانی کرتا ہے، پھر اور لذت ملتی. لہذا سٹیپ بائی سٹیپ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب انسان ایک غلط کام کرتا ہے تو اس کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. اب جیسے شراب پینے والے اگر ایک گھونٹ پیتے ہیں تو اس سے بظاہر وہ گھونٹ کوئی خوشگوار نہیں ہوتا، کوئی بہت لذیذ چیز نہیں ہے شراب. تو اب کیا ہے، اس نے وہ پیا، اس میں اس کو لذت ہوئی، اب مزید مزید مزید. تو گناہ کا ایک مزہ جو آتا ہے گناہ کر کے، پھر اس سے آگے اور اس سے آگے اور پھر انسان اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. تو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم ان آیات کی پابندی قبول کرتے تو ہم تمہیں اسی میں ہی لذت دے دیتے. جی ہاں، جمنا ضروری ہے، تو اسی میں ہی تمہیں فائدہ ہو جاتا، اسی سے ہی تمہیں بلندی مل جاتی. لیکن تم نے اللہ کی اطاعت کی بجائے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے
دنیا کے حقیر فائدے حاصل کرنا چاہے تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں پھر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا اور تمہارا دشمن تم پہ غالب آ گیا. یعنی کہ وہ آیات سے نکلنے کا عمل اتنا اسموتھ ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ دنیا کی طرف جانے میں جیسے سپورٹ ملتی جاتی تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھسلنے کا عمل ہوتا ہے نا. تو جب کوئی چیز پھسل کے نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھسلنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور پھسل کے انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. شیطان تو طاق میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ ذرا سا یہ نرم پڑے اور ذرا سا یہ لپکے تو میں اس کو پکڑ کے اور نیچے لے آؤں. مشکلات تو لازمی آتی ہیں اور وہ امتحان ہوتا ہے انسان کا، اور جب انسان فرم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دیتا ہے. اصل میں دنیا میں آئے جو امتحان کے لیے، تو ہم سوچے کہ امتحان نہ ہو اور امتحان کے بغیر ہی پاس ہو جائے اور امتحان کے بغیر ہی اگلے درجے پہنچ جائے، یہ محال ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے. پیچھے پڑھ چکے نا، ذَرْءٌ ذَرَأَ کا مطلب پیدا کرنا ہوتا ہے. لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے. لام یہاں عاقبت کا ہے، غایت کا نہیں. عاقبت کس کو کہتے ہیں؟ انجام، نتیجہ. لام عاقبت کا ہے اور غایت کس کو کہتے ہیں؟ مقصد. غایت کا نہیں، عاقبت کا ہے. یعنی بعض لوگ جو دنیا میں ہم نے پیدا کیے وہ اپنے غلط کام، برے اعمال کے نتیجے میں اس مقام پہ پہنچ گئے، یہ مانا ہے. یعنی اس مقصد کے لیے نہیں بنائے تھے ہم نے، بلکہ ان کو بدعمالیوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے یا یہ مقام دیکھنا پڑا. کون سا مقام؟ جہنم، جہنم. اور البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے جہنم کے لیے. جہنم کے لیے یعنی جہنم ان کا انجام ہوا، یہ مراد ہے. کثیرن، بہت سے. من الجن، جنوں میں سے. والانس، اور انسانوں میں سے. جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں ہی جہنم کے قابل. وائے، کیوں؟ اس لیے کہ لہم قلوبن، ان کے لیے دل ہیں، یا ان کے پاس دل ہیں، ان کو ہم نے دل دے رکھے ہیں. لا یفقہون بہا، نہیں وہ سمجھتے ساتھ ان کے، ان سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، دلوں سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. یفقہون کا لفظ کس سے نکلا؟ فقہ سے. علم سے اگلا درجہ ہوتا ہے سمجھ بوجھ، غور و فکر. وَلَهُمْ، اور ان کے پاس اعین، آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، نہیں وہ دیکھتے ان کے ساتھ. وَلَهُمْ آذان، اور ان کے لیے کان ہیں، لا یسمعون بہا، نہیں وہ سنتے ان کے ساتھ، وہ سنتے ہی نہیں. اولئک، یہی لوگ. کون لوگ؟ جو سوچتے، دیکھتے اور سنتے نہیں. کل انعام، مویشیوں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، یا گائے بھینس کی طرح ہیں. کیونکہ ان کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں مگر کتاب نہیں پڑھ سکتے، کان ہوتے ہیں، آپ کی بات سمجھتے نہیں ہیں. اگر آپ گائے کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ میں تمہیں مار ڈالوں گی، تو گائے آپ کو دیکھتی جائے گی، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی. میں تمہیں ایک لگاؤں گی، وہ ویسے ہی دیکھتی رہے گی، اسے اثر ہی کوئی نہیں، چاہے آپ ایک لگائیں یا دو لگائیں یا چار لگائیں. حالانکہ وہ آپ کو دیکھ رہی ہے اور اس کا کان بھی وہ سن رہی ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں. اس کا دل بھی ہے، گائے ذبح کرے تو دل نکلے گا اس کے اندر سے بہت بڑا سا، لیکن وہ اس سے وہ کام نہیں لے رہی جو انسان لیتا ہے. لیکن بعض لوگ اسی طرح گائے بھینس کی طرح ہیں، نہ وہ کچھ پڑھتے ہیں، پڑھیں تو سمجھتے نہیں، نہ وہ کوئی خیر کی بات سنتے ہیں، سنے تو اندر ہی نہیں جاتی، اور اسی طرح ان کے دلوں پہ کوئی بات، کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی. وہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے ہوتے ہیں. جیسے گائے بھینس کو اگر آپ سارا دن تلاوت سنائیں، ترجمہ سنائیں، تفسیر سنائیں، کتابیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، اس کو کوئی اثر نہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگی. وہ بیٹھی ہے تو اٹھے گی نہیں، کھڑی ہے تو بیٹھے گی نہیں. سڑک کے درمیان بیٹھ جائیں، ہارن دیتے رہیں تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوگی جب تک ایک سوٹی نہ پڑے. اور وہ بھی انہیں یہ نہیں سمجھ ہوتی کہ سوٹی کیوں پڑی. تو دنیا میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں
کہ جن کو نہیں پتا کہ اللہ نے پکڑا تو کیوں پکڑا، سزا دی تو کیوں دی، چھوڑا تو کیوں چھوڑا، کوئی نعمت دی تو کیوں دی، بالکل بے حس ہیں، بالکل نہ سمجھ. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صرف جانور ہی نہیں بلکہ کیا فرماتے ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. کیونکہ جانوروں کو جتنی عقل سمجھ دی گئی ہے اس کے مطابق وہ اپنا کام کر لیتے ہیں، اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، جو کام ان کے ذمے ہے وہ کرتے ہیں. اولئک، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ہم الغافلون، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں. کس سے غافل ہیں؟ آخرت کے انجام سے غافل ہیں، جن کو وہ دن یاد نہیں. وہ جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، شادی بیاہ ہو رہا ہے، بس انہی چیزوں میں مگن ہیں، اسی میں خوش ہیں، اور بس اس سے آگے نہ کوئی زندگی کا مقصد ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی پروگرام ہے. ایسے دنیا میں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے واپس جانا ہی نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی، روایات میں آتا ہے کہ یا رب، میری قوم سے سب کچھ چھین لینا مگر عقل نہ چھیننا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ لینا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب ہم کسی سے چھیننے والے ہوتے ہیں تو اس کی عقل ہی سب سے پہلے چھینتے ہیں، اس کی عقل ماری جاتی. یعنی عقل ماری جانی، عقل چھیننے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے لوگ بات کا اصل مقصد نہیں سمجھتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی عذاب کی آیت آتی ہے، کوئی جنت کی، کوئی جہنم کی، یا کسی بھی طرح، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے بارے میں بھی ہو سکتی. وہ کیا سوچتے ہیں، یہ تو کسی اور کی بات ہے، ہم تو ایسا نہیں کرتے، فلاں ایسا کرتا، فلاں ایسا کرتا، فلاں ایسا کرتا، ہم نہیں ایسا کر رہے. ان چیزوں کو وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے لیے نہیں لیتے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو کہا جا رہا ہے یہ ہونا بھی ہے. ان کے سامنے حادثات ہوتے ہیں، وہ اس سے کوئی سبق نہیں لیتے. وہ سوچتے ہیں یہ تو فلاں کے ساتھ ہو گیا، وہ فلاں مر گیا، نہیں ابھی نہیں مجھے مرنا. کبھی اگر سنجیدگی سے ہم اپنی موت کے بارے میں سوچے بھی نا تو ہم نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں نہیں ابھی میرے بہت کام ہے، ابھی نہیں میں مرنا چاہتی. کوئی بات بھی کرے تو ہم کہتے ہیں مت کرو بات، ابھی یہ کوئی بات ہے کرنی. اور ہم عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں، ہم اس کو حقیقت نہیں سمجھتے جو سب سے بڑی حقیقت ہے. ہم ان چیزوں کو مسئلہ نہیں سمجھتے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم پھر بھی اسی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کا خوب علم رکھتے ہیں، دنیاوی امور کے بڑے ماہر ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری رونق، چمک اور دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے فائدے اور نقصان اور وقتی آمد و رفت، ان چیزوں کے خوب ماہر. لیکن آخرت کی بات جہاں آتی ہے بالکل کورے. دنیا کی باتیں، دنیا کی سیاست پہ جتنے چاہو تبصرے کر لو اور کروا لو. کھیلوں کے بارے میں ایک ایک چیز پتا ہوگی، فلموں کے بارے میں خوب تفصیلات معلوم ہوگی. لیکن آخرت کی بات، موت کے بعد کیا ہونا ہے، موت تو بعد میں ہے، یہاں کیوں آئے، یہاں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا ذمہ داری ہے ہماری، کس موقع پہ ہمارا کیا رول ہے، بحیثیت ماں کیا رول ہے، بحیثیت بیٹی کیا رول ہے، بحیثیت بیوی کیا رول ہے، بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کی کیا ذمہ داری ہے میری، اس سے غافل. تو اگر ہمیں دنیا میں صرف کھانے پینے کو پیدا کیا گیا یا صرف ہمیں دنیا کے عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا، تو یہ جانور وغیرہ بہت ہیں، جنگلوں میں گھومتے پھرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، چرتے ہیں، فریش فوڈ کھاتے ہیں، سارا دن ان کا صرف ایک کام ہے. پرندے صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں، سارا دن کیا کام ہے ان کا، صرف ایک ہی کام ہے اور کوئی کام نہیں ان کا. نہ انہیں پڑھنا، نہ پڑھانا، نہ سیکھنا، نہ سکھانا ہے، کوئی کام نہیں ان کا سوائے اس کے. تو اگر انسانوں کی زندگی کا بھی صرف یہی مقصد ہو اور ساری ان کی دماغ کی صلاحیتیں، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی انرجی، ان کی سوچ ہر وقت صرف دنیا کے حاصل کرنے کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہو اور اس سے آگے کچھ انہیں نظر نہ آتا ہو، وہ بھول جائیں اسی سوچ میں کہ انہیں کسی نے پیدا بھی کیا اور کسی کے پاس واپس بھی جانا ہے، تو پھر وہ کہاں سے افضل ہیں جانوروں سے. اللہ تعالیٰ تو انہیں جانوروں کی طرح بھی نہیں، جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتا ہے. دیکھیے کہ دنیاوی اعتبار سے عام روزمرہ کی زندگی میں جب ہم کسی کو عقل مند ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں کہ فلاں بہت عقل مند ہے، عام روزمرہ زندگی کی مثالوں پہ غور کریں جو ہمارے آس پاس، دائیں بائیں، آگے پیچھے ہوتا ہے، جو ہمارے کان سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں.
جو دنیا میں کامیاب نظر آتا ہے اس کو عقل مند قرار دیتے ہیں، جو موقع پرست انسان ہو، جو ہر موقع سے فائدہ اٹھانا جانتا ہو، اس کو کیا قرار دیتے ہیں؟ یہ بہت سمجھدار ہے۔ آخرت کے حساب سے نہیں دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اولو الالباب اور عقل مند لوگ کس کو قرار دیتے ہیں؟ جو ہمیشہ کا فائدہ سامنے رکھے، نہ کہ وقتی اور عارضی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا رویہ اور ان کا رد عمل کیا تھا یا ان کا طریقہ کیا تھا۔ وہ عقل مندی کس کو سمجھتے تھے؟ کتاب کو چھوڑنے میں اور یاخذون عرض ھذا الادنی لینے میں۔ تم کیا بے وقوف ہو گئے ہو، اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تمہیں ملے گا کیا، حاصل کیا ہو رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا، کیا کماؤ گے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے۔ اسماء اسم کی جمع ہے جو کسی کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور الحسنى احسن کی مؤنث ہے۔ احسن جو ہے اسم التفضیل ہے، زیادہ اچھا، تو اس کے مؤنث میں یعنی اسماء کی صفت حسنہ ہے، یعنی زیادہ اچھے، بہت اچھے جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے ہیں نام اچھے اچھے یا بہت اچھے، صرف اچھے نہیں بلکہ یا تو 2 دفعہ اچھے اچھے یا پھر بہت اچھے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، پس پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ۔ کن ناموں کے ساتھ؟ اچھے اچھے ناموں کے ساتھ۔ پکارو کا کیا مطلب ہے؟ دعا مانگو، یعنی اللہ سے جب دعا مانگو تو اس کے اچھے اچھے نام لے کر، یعنی اس کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ اس کو پکارو، کیونکہ ان کے ساتھ پکارنے سے دعا قبول ہوگی۔ صحیحین کی ایک روایت میں ان ناموں کی تعداد 99 بتائی گئی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف 99 نہیں ہے، یعنی 99 نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، جو ان ناموں کو شمار کرے گا، من احصاہا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو ان ناموں کو یاد کر لے گا، ان کو سمجھ لے گا۔ احصا کہتے احاطہ کرنے کو، یعنی ان پر ایمان لائے گا، اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، یاد کرے گا، ان کو سمجھے گا اور ان صفات کو اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کرے گا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان ناموں کو یاد کر لینا چاہیے۔ من احصاہا میں پہلی چیز یاد کرنا ہی ہے۔ اگر سارے یاد نہ ہو تو کم از کم وہ 99 تو یاد کر لیں۔ اس پر ایک کیسٹ ہے، اللہ کے خوبصورت نام، 2 ہے والیوم، اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ 99 نام جو ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ان میں ذکر ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنی اللہ کی صفات انسان کو پتہ چلتی جاتی ہیں اتنی ہی اللہ سے محبت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک قریبی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک نفسیاتی سا اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو بھی اس کے نام سے بلاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے یا آپ اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی بھی انسان کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ کسی نے اس کا نام یاد رکھا، اور پھر جب نام لے کے آپ کسی کو بلاتے ہیں تو وہ ایک پرسنل فیلنگ آتی ہے، ایک قریبی تعلق کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ تو اگر ایک عام انسان کی یہ فیلنگ ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسند ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی غم یا بے چینی یا اہم کام پیش آئے اس کو چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے، سب مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ اب اس میں کیا ہے؟ کوئی دعا ہے اس میں؟ صرف اللہ کی صفات، اللہ کے نام، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ یہ رنج و غم کی دعاؤں میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا پڑھوں، کیا کروں کہ غم دور ہو۔ تو اس دعا کو آپ لکھ کے کہیں سامنے بھی لگا سکتے ہیں، کسی مرر پہ لکھ کے لگا دیں تاکہ پھر بھولے نہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ دعا مانگو،
پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا مجیب الدعوات، ذو الجلال والاکرام، یا پھر اسی طرح کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو اس میں بھی اللہ کے اسماء حسنی ہے۔ فادعوہ بہا وذروا الذین، اور چھوڑو ان لوگوں کو، وذرن کیا ہوتا ہے چھوڑنا، کن کو؟ وہ لوگ یلحدون جو الحاد کرتے ہیں، فی اسمائہ اس کے ناموں میں، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا لفظ جو ہے یہ لحد سے ہے۔ لحد کس کو کہتے ہیں؟ قبر کو، صرف قبر نہیں، بغلی قبر۔ بغلی قبر کیا ہوتی ہے؟ یعنی پہلے سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے اور پھر نیچے جا کے سائڈ سے کھودا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں سیدھا کھودتے کھودتے آپ کس طرف چلے گئے؟ سائڈ سے دیوار کھودنا شروع ہو گئے، آپ نے انحراف کیا، یعنی رخ بدل لیا کھودنے کا، تو اس کو کہتے ہیں الحاد۔ الحاد کہتے ہیں انحراف کو، صحیح راستے سے ہٹ جانا، سیدھی راہ سے منہ موڑنا۔ تو ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی سیدھے راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اصل میں اشارہ شرک کرنے والوں ہی کی طرف ہے کہ اللہ کو پکارو، صرف اس کو پکارو، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں زیادتی کرتے ہیں، اللہ کی صفات دوسروں کو دے دیتے ہیں، یا اس کے ناموں پر اوروں کے نام رکھ دیتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ نے کیا، اللہ سے کیا بنا دیا؟ اللات، وہ دیوی کا نام رکھ دیا نا اللات، یہ اصل میں اللہ ہی سے ہے۔ پھر اسی طرح منات المنان سے، عزا العزیز سے، تو اصل تو اللہ کی صفت کیا تھی؟ العزیز۔ انہوں نے کیا انحراف کیا، اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارنے لگے، اور دیویوں کے نام بھی کس پہ رکھ دیے؟ اللہ کے ناموں پہ۔ تو یہ ہے الحاد، انحراف۔ تو ایسے لوگوں کو مت فالو کرو، ان کو چھوڑو، اور اس کے برعکس سیدھے اللہ کو پکارو، جیسے قرآن پاک میں بارہا پکارنے کے لیے کہا گیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، قرآن پاک میں آتا ہے نا سورۃ النمل آیت 62 میں، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن ناموں کے ساتھ پکارا جائے؟ کیا کسی ایک مخصوص نام کے ساتھ، یا پھر کوئی بھی نام ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی اچھے نام سے آپ پکار سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، یعنی خواہ یا اللہ کہو یا رحمان کہو، جو بھی تم پکارو گے تو سارے اس کے اچھے نام ہیں، یعنی کسی بھی نام کے ساتھ پکار سکتے ہو، دعا کی مناسبت ضرورت کے مطابق بھی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان لوگوں کو چھوڑ دو جو الحاد کرتے ہیں، اور الحاد کی ایک تو یہی قسم ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ اصل میں اگر الحاد کے ساتھ بریکٹ میں آپ شرک لکھ لینا تو بات آسان ہو جائے گی سمجھنی، یعنی ہمارے لیے حق کیا ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں، اسی سے مانگے، صرف اس کی طرف توجہ کریں۔ لیکن اگر کوئی اس کو چھوڑ کر دائیں یا بائیں کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ الحاد کیا۔ اور جس کی طرف متوجہ ہوا اس کو اس نے کوئی نام تو دیا، ان ہی اللہ اسمان سمیتموہا، اور پھر وہ نام بھی کس کے دے دیے؟ اللہ ہی کے۔ تو اللہ کے نام بس اللہ ہی کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے، کسی اور کو ان صفات سے موصوف نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کسی بندے کو اللہ کی صفت میں شریک کیا جائے، ٹھیک ہے؟ ایک اور معنی یہ کہ اللہ کے یہ نام بندوں کو نہیں دے سکتے، مثلا الرحمن کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح اللہ کا ذاتی نام تو خیر کسی کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن خاص نام بھی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، نہیں نہیں لگا سکتے۔ مثلا کریم انسان کی بھی صفت ہو سکتی، رؤوف کسی انسان کو کہا جا سکتا، لیکن الکریم اور الرؤوف صرف اللہ ہی کی ذات ہے، نہیں صرف وہی خاص ہے۔
اس نام سے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. بندوں کو تو آپ ان ناموں سے پکارتے ہیں لیکن اللہ کو ان ناموں سے نہیں پکار سکتے. مثلا اللہ تعالیٰ الشافی تو ہے، شفا دینے والا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے یا حکیم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن پاک، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کتاب کا رائٹر، اللہ تعالیٰ کو رائٹر نہیں آپ کہہ سکتے یا مصنف نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کریم ہے لیکن اس کو سخی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ابھی بات ہوئی تھی نا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، جس نام سے چاہو پکارو. اب اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، حتیٰ کہ نام کی بھی نہیں لگائی گئی، جس نام سے چاہو پکارو. لیکن بعض اوقات لوگ کسی کو ایک خاص نام بتا دیتے، چلو بھی نام بتا دیا. عام طور پہ لوگوں کو نام نہیں یاد ہوتے، کوئی ایک نام رٹوا دیا کسی کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بوجھ بھی ساتھ لاد دیتے. یہ اتنے 1000 دفعہ پڑھو، وظیفہ بنا دیتے ہیں اس کو. سویرے اتنی دفعہ پڑھو، رات اتنی دفعہ، یا سنت اور فرض کے بیچ میں پڑھو، یا عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بات نہ کرو، اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے پڑھو. کہاں سے یہ باتیں آئیں؟ آگے پیچھے 11 دفعہ درود شریف پڑھو. یہ الہاد کی شکل تو نہیں ہے لیکن مسنون بھی نہیں ہے. یہ دین میں اضافے کی باتیں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے تو بہت سے اچھے نام ہیں، جس سے مرضی پکارو. پھر آپ کون ہیں یہ کہنے والے؟ نہیں، بس یہی پڑھو اور اتنی دفعہ پڑھو. یہ آپ کو اختیار کس نے دیا؟ دلیل کیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا؟ یہ لوگوں نے خود گھڑی ہیں سب باتیں. آپ ایک دفعہ پڑھ لیں لیکن دل سے پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، انگنت پڑھیں، ایک نام کو کئی دفعہ دہرائیں یا سارے نام ہی پڑھ لیں. آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ صبح شام عادت ڈال لیں یا کسی ایک وقت میں سارے کے سارے نام پکار لیں جتنے بھی آپ کو یاد ہو؟ ملحد بیسیکلی ایتھیسٹ کے لیے ہوتا ہے جو منکر ہوتا ہے، یہ اصل سے ہٹا ہوا. اصل میں الہاد کہتے ہیں صحیح رستے سے منہ موڑ لینا. مرتد بھی ہو سکتا ہے، وہ مشرک بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے سامنے اصل رستہ موجود ہو اور وہ اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں نکل جائے. ڈائیورٹ ہونے کو کہتے ہیں. پھر الہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں میں تعویل کر لینا، یا اللہ کو بندوں سے یا بندوں کو اللہ سے تشبیہ دینا. تو یہ بھی ہم نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی طرف سے کوئی نام اضافہ کر لینا، یعنی جو اس نے اپنا نام نہیں رکھا. سیجزون، ان قریب جزا دیے جائیں گے، ما کانوا، جو تھے وہ، یعملون، عمل کرتے، وممن خلقنا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا. کون ہے وہ؟ سارے لوگ. امتن، ایک امت ہے، اشارہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہدون بالحق، وہ رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ. وبہ یعدلون، اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. پیچھے آپ نے یہی صفت کس کے لیے پڑھی تھی؟ بنی اسرائیل کے لیے، کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور حق کے ساتھ انصاف کرتا ہے. اب یہی صفت تمام انسانوں میں سے ایک گروہ کی بتائے گی، اور وہ گروہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یا سارے انسانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر قائم ہے، حق ہی کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیع بن انس سے روایت ہے کہ ایک قوم برابر حق پر قائم رہے گی، یعنی قیامت تک کچھ لوگ حق پر قائم رہیں گے، یعنی دنیا میں ہمیشہ موجود رہیں گے ایسے لوگ، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اترے. یعنی اس وقت بھی یہ گروہ حق پر ہوگا، انحراف نہیں کرے گا ادھر ادھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تاہم ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یعنی امت میں بھی بگاڑ آئے گا لیکن امت کے اندر قیامت تک صحیح عقیدے والے لوگ اور صحیح طریقے والے لوگ بھی موجود رہیں گے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی پہلے لوگوں کی راہوں پر جا پڑو گے، اگر وہ بالشت بھر بڑھے
تو تم ہاتھ بھر بڑھو گے، یعنی کہ وہ اگر بالشت بھر دین سے باہر نکلے تو تم ہاتھ بھر، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں گھسے تھے تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا اور کون ہے؟ یعنی جس طرح انہیں دین دیا گیا اور انہوں نے اصل کتاب اور اصل دین کو چھوڑ کے اور چیزوں کو اختیار کر لیا اور اصل رستے سے ہٹ گئے، اسی طرح تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہیں گے لیکن اسلام والی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہ ہوگی سوائے نام کے، کہ وہ اصل رستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیے اصل رستے سے انسان کب ہٹتا ہے؟ جب اصل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، آپ جب شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا اس سڑک پہ جانا ہے یا اس پہ، کیا پتہ یہاں سے مڑنا، چلو یہاں سے نکل جاتے، اور اگر غلط ہوئے تو چلو پھر واپس آ جائیں گے۔ تو اگر کسی کو پتا ہو تو وہ کبھی بھی نہیں مڑے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، 2-3 گاڑیاں اکٹھی جا رہی ہوتی ہیں، ان میں سے جس گاڑی کو صحیح رستہ آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں اور وہ نہیں ادھر ادھر مڑتے، وہ صحیح رستے پہ جاتے ہیں، اور باقی جن کو شک ہوتا ہے وہ دائیں بائیں مڑ کے رستہ کھو دیتے ہیں۔ تو صحیح رستے کی پہچان بھی ضروری ہے۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اور یہاں آیات سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ سنستدرجہم، ان قریب ہم درجہ بدرجہ لے جائیں گے ان کو۔ استدراج درجہ سے ہے، دال رے جیم، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو، آہستہ آہستہ ہلاکت کے قریب کریں گے۔ من حیث لا یعلمون، جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ یہ جو استدراج ہے، یہ ڈھیل دینا ہے، یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور یہ استدراج کیا ہوتا ہے، اس کی پیچھے مثال گزر چکی ہے سورۃ الاعراف میں، کچھ یاد ہے؟ نافرمانی کے باوجود نعمتوں کا زیادہ ملنے لگنا، اور اس میں انسان پھر اور زیادہ نافرمانی کی طرف نکل پڑتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو پکڑ لیتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 44 اور 45 میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ المومنون آیت 55 اور 56 میں آتا ہے، أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مال اور بیٹوں سے جو مدد دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں اچھا ہے، ہم ان کو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بل لا يشعرون، بلکہ ان کو شعور ہی نہیں۔ کس بات کا شعور نہیں؟ کہ یہ ہماری آزمائش ہے، دنیا کی نعمتوں کا زیادہ مل جانا امتحان ہے ہمارے لیے۔ انسان اس بھول میں رہتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، جس شخص کو بھی زیادہ ملتا ہے یا مرضی کے مطابق زندگی ملتی چلی جاتی ہے، وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے بہت راضی ہے۔ جتنا کچھ بھی ہو، ہمیشہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور جو نہیں کیا اس پہ نظر رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے اور دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کو بھی دیتا ہے، لیکن کسی بھی نعمت کو پا کے بگڑنے، اکڑنے، فخر اور غرور کرنے اور اسے اپنا ذاتی کمال سمجھنے اور اپنی لیاقت اور اپنی نیکی کا ذریعہ سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو بھی ملے شکر کریں اور ہمیشہ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا، اللہ نے تو مجھے اتنا دیا، میں نے کیا حق ادا کیا، کیا میں نے بھی وہ کیا جو وہ مجھ سے چاہتا ہے؟ اس نے تو مجھے وہ دے دیا جو میں چاہتی تھی، لیکن میں نے بھی وہ کیا جو وہ مجھ سے چاہتا ہے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں، اور اس چیز کے پانے کے بعد ہم اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں سب سے پہلے، اور اس چیز میں مگن ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ املی لہم، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے ڈھیل دے رہا ہوں؟ یعنی فوراً نہیں پکڑ رہا۔ ان قیدی متین، میری چال بڑی پکی ہے۔ متین کا لفظ متن سے نکلا ہے۔ متن کہتے ہیں مضبوط چیز کو، مضبوط جگہ کو، پختہ چیز کو۔ اصل میں ریڑھ کی ہڈی کا جو دایاں اور بایاں حصہ ہوتا ہے نا، یہ جہاں آپ کے کولے ہوتے ہیں، ہپ پلیٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو متن بولتے ہیں۔ سارے جسم کی ہڈیوں میں سب سے زیادہ مضبوط یہی حصہ ہوتا ہے، ٹھوس حصہ۔ اس پر ہی جسم کھڑا ہوتا ہے نا، پھر ریڑھ کی ہڈی اس میں فکس ہوتی ہے، تو یہ حصہ متن کہلاتا ہے۔ اور قید کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ تدبیر کو، حسن تدبیر بھی ہو سکتا ہے۔
اور املی املا سے ہے. املا کس کو کہتے ہیں؟ لمبی امیدیں دلانا. میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں لیکن میری چال، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. میں نے ان کے پکڑنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا اور جب وہ وقت آتا ہے تو پھر کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ انہوں نے کبھی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی کو کچھ جنون نہیں. ساتھی سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ لوگوں دنیا کی بجائے آخرت کے لیے سوچو. تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یہ تو مجنون ہو گئے، یہ کیا کہتے ہیں ہمیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیں. آج بھی کوئی شخص اگر یہی بات کہے تو لوگ اس کو کیا قرار دیں گے؟ یہ بے وقوف ہے، ٹو مچ کرنے والا، اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ تو اب کسی اور ہی دنیا میں ہے. ہماری ایک دوست تھی تو وہ پنجابی لوگ تھے، تو پنجابی کا ایک محاورہ تھا کہ یعنی کہ جب دین کی طرف آئیں تو ظاہر ہے کہ وہ سارا طریقہ زندگی بدلا. اور تو جب کبھی ان کے رشتے دار مل کے بیٹھتے تھے تو وہ ان کا ذکر کرتے تو کہتے اس کا کوئی حال نہیں، اس کو نہ پوچھ، اس شودی نے تو اپنا بھی نہیں پتا. شودی کہتے ہیں بیچاری، اور یعنی کہ وہ تو ہر حال سے گئی ہے. یعنی جب وہ رسمیں وغیرہ کرتے، جیسے جینے مرنے پہ رسمیں ہوتی ہیں نا، جب کوئی فوت ہو تو وہ رسموں کے ایک لامتناہی سلسلے انہوں نے سارے چھوڑ دیے. اب وہ ان پہ اتنا ترس کھاتے تھے کہ ان بیچاری کا تو کوئی حال ہی نہیں رہا کہ یہ تو ہر طریقے سے گئی. پھر اسی طرح شادیوں پر کئی دن کے مسئلے چلتے تھے، تو وہ جب انہوں نے وہ سارے چھوڑے تو افسوس کرتے تھے کہ یہ بیچاری ہو گئی، اس کو تو اپنی بھی خبر نہیں ہے. اور آج بھی اگر کوئی شخص دنیا کی بجائے آخرت کو اپنی منزل اگر بنا لے تو لوگ دماغ خراب ہونے کو بھی کہتے ہیں اور ساتھ ترس بھی کھاتے ہیں کہ یہ بیچارہ کسی حال کا نہیں رہا. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ ان کی عقل کام نہیں کرتی؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں. ان هو الا نذیر مبین، نہیں وہ مگر ڈرانے والا کھلم کھلا. سورۃ التکویر میں بھی آتا ہے وما صاحبکم بمجنون، آیت 22 میں. اور سورۃ سبا میں تو باقاعدہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے، قل انما اعظکم بواحدۃ، آپ کہہ دیجیے کہ میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، یعنی ایک بات کی نصیحت کرتا، ان تقوموا مثنی و فرادا، کہ تم دو دو اور ایک ایک بیٹھو، ثم تتفکروا، پھر غور کرو، آپس میں ڈسکس کرو، اور دیکھو گے تم کہ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا یہ ساتھی مجنون نہیں ہے. جس کو تم مجنون اور پاگل قرار دے رہے ہو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اکیلے بھی بیٹھ کے سوچو اور دو دو مل کے سوچو. ان ہوا الا نذیر، وہ تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا. نذیر کون ہوتا ہے؟ ڈرانے والا. کس چیز سے ڈرانے والا؟ آخرت کے انجام سے. تو آج بھی جو آخرت کے انجام سے ڈرانے والا ہو وہ لوگوں کے نظر میں بے وقوف ہے. بین یدی عذاب شدید، شدید عذاب کے پہلے. سورۃ المومنون آیت 70 میں فرمایا ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، کیا وہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون لاحق ہے؟ نہیں، وہ تو ان کے پاس حق لے کر آیا اور اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں. اکثریت کی بات کی جا رہی ہے کہ میجورٹی حق کو پسند نہیں کرتی، سچی بات ان کو اچھی نہیں لگتی، سچائی کو سننا نہیں چاہتے، حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ جو ایک بامقصد انسان ہوتا ہے نا، وہ مصلحت پرست نہیں ہوتا. مصلحت پرستی کیا ہوتی؟ موقع کی مناسبت سے موقع پرست آدمی، کمپرومائز کرنے والا موقع پرست آدمی. اب جس کی زندگی میں کوئی مشن ہے، جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، اگر وہ ہر وقت لوگوں کی خواہشات پہ چلنے لگ جائے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق جینے لگ جائے تو وہ تو کچھ بھی نہ کر سکے. جب آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو جا کے لوگوں کو ناراض کرنا ہی پڑتا ہے کہ نہیں. اب یہ جو چیز ہوتی ہے یہ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی. جب آپ ان کے طریقے چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کو جینے نہیں دیتے. بامقصد انسان ہمیشہ رسم و رواج سے اوپر ہو کے سوچتا ہے، اس کی سوچ عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی. عام لوگ دنیا میں جیتے ہر چیز دنیا کے فائدے کے مطابق کرتے. بامقصد انسان جس کا مقصد آخرت ہو وہ ہر چیز وہاں کے حساب سے دیکھتا ہے کہ وہاں کیا فائدہ دے گا اور وہاں کیا نقصان دے گا. اب خود بخود جب منزل فرق ہو گئی تو معیار بھی فرق ہو گئے، کاموں کے طریقہ کار بھی فرق ہو گئے، روش بالکل الٹ ہوگی. اگر لوگ ادھر جا رہے ہیں تو وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ٹرینڈز کے خلاف بغاوت کر رہا ہے وہ ہر چیز پہ.
اب اس بغاوت کو لوگ کیا نام دیں گے؟ حماقت، بے وقوفی، کہ دیکھو اسے پرواہ ہی نہیں کہ ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے. کیونکہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ نہ چلیں تو لوگ بھی تو آپ کے ساتھ نہیں چلتے نا، پھر وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے. تو یہاں آ کر ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں انسان کیا سوچتا ہے، اچھا وہ بہن بھائی ناراض ہو گئے تو یہ نقصان ہو جائے گا میرا، فلاں ناراض ہو گیا تو یہ نہیں ملے گا مجھے. اب وہ جب کیلکولیشن کرتے ہو کہتے میں تو کہیں کا بھی نہیں رہا، چھوڑو پرے اس کو، چلو ادھر ہی کو جدھر لوگ چل رہے ہیں. اس دنیا میں جینے کا، کامیابی کا یہی راز ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی کرو. اب جب انسان وہی کرے گا جو لوگ کر رہے ہیں تو انجام بھی تو لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا نا. اگر لوگ نہ سمجھ ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتا، لوگ حق نہیں سننا چاہتے، لوگوں کو حق سخت ناپسند ہے، اور آپ جان بوجھ کے پڑھ لکھ کے سب کچھ وہی کریں تو پھر فرق تو کچھ نہ رہ گیا. تو یہاں پر یہ ہے کہ اس عمل کو، یعنی زمانے کی روش کے خلاف چلنے کو لوگ جنون سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ مجنون لوگ ہیں، فنیٹکس ہیں. لیکن اللہ کی طرف بلانے والے کو مجنون کہنا بہت بڑا ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آسمان و زمین کی بادشاہت نہیں دیکھی کہ بلانے والا انہیں کس کی طرف بلا رہا ہے، کس چیز کی طرف لے جا رہا ہے. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کی ملکوت کو نہیں دیکھا؟ ملکوت ملک سے ہی ہے، تیجا مبالغے کی ہے، پیچھے بھی یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں. یعنی اللہ کی بادشاہت اور قدرت اور عظمت جو کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، انہیں نظر نہیں آتی کہ بلانے والا لوگوں کو اس رب کی طرف بلا رہا ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اور آسمان و زمین پر اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے. وما خلق اللہ من شیء، اور جو بھی اللہ نے پیدا کیا کوئی بھی چیز یا کسی بھی چیز میں سے، وان، اور یہ کہ عسا، ہو سکتا ہے، ان یکون، کہ ہو، قد اقترب، تحقیق قریب آ چکی، اجلہم، ان کی موت، وہ بھول گئے کہ ان کی موت ہی قریب آ چکی. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پھر اس حدیث یعنی قرآن کے بعد کس چیز کو یہ مانیں گے؟ کون سی چیز ان کی اصلاح کرے گی؟ انہیں کس چیز پر یقین آئے گا اگر ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ یقین نہیں؟ یعنی پیغمبروں نے آ کے لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، نفس کے بندے نہ بنو، دنیا کے بندے نہ بنو، اس طریقے پہ زندگی بسر کرو جو وہ چاہتا ہے. لیکن اس طریقہ زندگی میں ظاہر ہے کہ قربانیاں ہیں، اس قربانی کو لوگ جنون کا نام دیتے ہیں، ناسمجھی کا، پاگل پن اور حماقت کا نام دیتے ہیں. تو اس سے نکالنے کے لیے کہا گیا کہ دیکھو یہ باتیں جو دین کے نام پہ تمہیں بتائی جا رہی ہیں کوئی پاگل پن نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ. کیا انہوں نے اللہ کی عظمت نہیں پہچانی کہ وہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اور جو بھی کچھ پیدا کیا اس نے ان سب چیزوں کا بادشاہ وہی ہے. یعنی اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی، ملکوت السماوات والارض پہ غور و فکر کی دعوت. دوسری، ما خلق اللہ من شیء، اللہ کی کسی بھی چیز، کسی بھی تخلیق کی طرف غور و فکر کی دعوت. اور تیسری بات، اس بات کی فکر مندی کرو ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، کہ موت کا وقت قریب ہو سکتا ہے. اس بات کی طرف سوچو. یعنی اگر تمہیں اللہ کی عظمت کی سمجھ نہیں آ رہی تو اپنی موت کو ہی یاد کر لو کہ مرنے میں کتنے دن باقی رہ گئے. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو اس حدیث سے مراد یہاں قرآن ہے. حدیث اصل میں لفظی طور پر بات کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی بات مراد ہے. اللہ کی بات کے بعد، قرآن کے بعد پھر وہ کس چیز کو مانیں گے؟ یعنی اور کون سی چیز ان کی نصیحت کا ذریعہ اور سبب بنے گی؟ تو آغاز ہوا تھا کتاب کی بات سے، اور اختتام بھی ہو رہا ہے کتاب کی بات پہ. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھریں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑ دیتا ہے؟ اس کی وجہ، جب اللہ کی آیات اور قدرت، پھیلا ہوا آسمان، بادل، پہاڑ، درخت، بے شمار نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کو اللہ کی عظمت نظر ہی نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں آتی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پاگل پن میں ہی چھوڑ دیتا ہے، ان کی ناسمجھی میں ہی چھوڑ دیتا ہے. اور ویسے بھی جب انسان دل سے کام نہیں لیتا تو دل کو زنگ لگ جاتا ہے.
جس مشین سے آپ کام نہ لیں کیا ہوتا ہے؟ وہ مشین جیم ہو جاتی ہے، اسے زنگ لگتا ہے نا. قرآن پاک میں بالکل زنگ کا لفظ استعمال کیا گیا. کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کی کمائیوں کی بدولت، جو کچھ یہ کرتے رہے ان کے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ وہ سمجھ کے نہیں دیتے. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں. ساعت کہتے ہیں وقت کی سب سے چھوٹی گھڑی. اب تو ملی سیکنڈ اور اس سے بھی کم پیمانے بن گئے ہیں وقت کے. تو قیامت کو ساعت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کا واقع ہونا پل بھر میں ہو جائے گا. کلمح بالبصر، آنکھ کے جھپکنے، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں، اتنی جلدی آئے گی وہ. یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. سوال کیا ہے ان کا؟ ایان مرساہا، کہ وہ کب واقع ہوگی. ارسا کا لفظ جو یہ رے سین واو سے ہے. ارسا کہتے ہیں کشتی کا لنگر ڈال دینے کو. جب کشتی آ کے کنارے پہ رکتی ہے نا دریا یا سمندر کے، تو اس کا لنگر ڈال دیا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کشتی ٹھہر جاتی. لنگر ڈالنے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اینکر. ارسا ٹھہرنا، رکنا. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قل، کہہ دیجیے، انما علمھا عند ربی، کہ اس کا علم میرے رب کے پاس. جیسے سورۃ لقمان میں بھی آتا ہے نا، ان اللہ عندہ علم الساعہ. سورۃ فصلت میں آتا ہے الیہ یرد علم الساعہ. سورۃ غافر میں آتا ہے ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا. سورۃ سبا میں آتا ہے ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. وہ کہتے ہیں کب آئے گی یہ قیامت کی گھڑی اگر تم سچے ہو تو. سورۃ سبا 29 ہے. کہہ دیجیے اس کا علم میرے رب کے پاس، مجھے نہیں معلوم. لا یجلیھا، نہیں ظاہر کرے گا اس کو. کس کو؟ قیامت کو. یجلی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا، روشن کرنا. اسی سے لفظ جلی نکلا ہے. آپ کبھی پڑھتے ہوں گے جلی اور خفی. شاید جلی سے ہی جلنا بھی نکلا ہو لفظ، کیونکہ اس میں بھی روشنی ہوتی ہے، جلنے سے بھی آگ کے. والنہار اذا جلاھا، تجلی، جلوہ، جلوہ افروز ہوئے، یعنی ظاہر ہوئے، روشن ہونے کے معنی. جیم لام واو ہے اس کا روٹ ورڈ، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے خفی، چھپا ہوا. لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر مگر وہ خود ہی. یعنی جب وہ وقت آئے گا تو وہ سب کے سامنے لے آئے گا، ظاہر کر دے گا. لیکن اتنا یاد رکھو، ثقلت فی السماوات والارض، بہت بھاری ہے آسمانوں اور زمین میں. یعنی وہ آسمان و زمین پر بڑا بھاری وقت ہوگا. تو اور ویسے بھی ہر خفیہ چیز بھاری ہوتی ہے نا. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، ایک دم سے آ جائے گی. جیسے سورۃ النحل 77 میں آتا ہے وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. حدیث میں آتا ہے قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے، نہ ہی لپیٹ سکیں گے. ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا مگر اسے پی نہ سکے گا، یعنی دودھ دو کر لوٹ رہا ہوگا اور وہ اس کو پی نہ سکے گا. ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر وہ اس میں سے اپنے جانور کو پانی نہ پلا سکے گا. ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف کرے گا مگر وہ اسے کھا نہ سکے گا، منہ میں ڈال نہ سکے گا. یعنی نوالا بنایا اس نے اور منہ تک لے جانے سے پہلے قیامت آ کے سب ختم ہو جائے گا. لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک وارد ہوگی، ایک دم آئے گی. یسألونک، آپ سے ایسے پوچھتے ہیں، کأنک، گویا کہ آپ، حفی عنہا، اس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں یا اس کے متلاشی. حفیٌ کا لفظ حفاوت سے ہے، تو آپ سے یوں پوچھتے ہیں گویا آپ اس کے بارے میں خوب باخبر ہیں. نہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی قیامت کا علم نہیں دیا. قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، علمہا، علم اس کا، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.